ستارہ معلوم کرنے کا نہایت ہی آسان طریقہ۔ اپنا اور دوسروں کا ستارہ معلوم کریں صرف 5 منٹ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں یہ ہے اپنا ستارہ معلوم کرنے کا طریقہ۔ بغیر طریق بدیش کے اپنا ستارہ معلوم کریں، بہت ہی آسان طریقہ۔ تو یہ سارا طریقہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یہیں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا ستارہ کون سا ہے، اور پھر وہ ستارہ جاننے کے لیے عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، اور عامل حضرات ان سے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بٹور لیتے ہیں۔ تو آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا ستارہ کون سا ہے، آپ خود عامل بن سکتے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ خود اپنا ستارہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ خواتین و حضرات، ہر انسان کسی نہ کسی برج اور ستارے کی ساتھ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ حکم الہی اور قانون قدرت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ ان کا ستارہ کون سا ہے۔ ستاروں کی ضرورت ہمیں مختلف اوقات میں، مختلف وقت میں اور مختلف کاموں میں پڑتی رہتی ہے۔ تو ہمارے ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں یہ بھی کسی نہ کسی ستارے کے ساتھ منسوب ہیں۔ مثال کے طور پر ہفتہ ذاہل کے ساتھ اتوار شمس، سوموار قمر، منگل مریخ، بدھ عطارد، جمعرات مشتری اور جمعہ زہرہ کے ستارے سے منسوب ہے۔ اسی طرح ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ستارہ ضرور ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں ستارہ معلوم کرنے کا، تو عام طور پر ستارہ معلوم کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو کسی بھی شخص کے نام کے پہلے حرف کے مطابق، پہلا حرف جو ہے نام کا وہ کسی ستارے کے ساتھ منسوب ہے، لیکن یہ طریقہ جو ہے اتنا پاورفل نہیں ہے ستارہ معلوم کرنے کا۔ دوسرا طریقہ نام کے اعداد حاصل کرنے سے جانا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ تاریخ پیدائش اور وقت کے مطابق جانا جا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ تاریخ پیدائش اور وقت کے مطابق ستارہ معلوم کیا جائے۔ لیکن عام طور پر اگر کسی کو تاریخ پیدائش نہ بھی معلوم ہو تو اپنے نام کے اعداد اور والدہ کے نام کے اعداد نکال کر بھی ستارہ معلوم کیا جا سکتا ہے، جو کہ کافی حد تک بہتر رہتا ہے۔ اور یہ ستارہ خاص طور پر جب کوئی عمل وغیرہ کرنا ہو تو اس میں بھی اس کی اکثر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو ستارہ معلوم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جس کسی نے بھی ستارہ معلوم کرنا ہو کہ اس کے نام کا ستارہ کون سا ہے تو اپنا نام بما والدہ لکھے اور ان کو 7 پر تقسیم کرے۔ 7 پر تقسیم کرنے سے جتنے اعداد باقی بچیں، اس ترتیب کے مطابق آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا ستارہ کون سا بنتا ہے۔ میں مثال کے ذریعے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں، جیسے میں نے یہ اپنا نام لکھ لیا شاکر علی شاکر، اور یہاں میں نے اپنی والدہ کا نام لکھ لیا انور بی بی۔
تو اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو شین ہے اس کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، اس کے آگے الف ہے، الف کو آپ نے یہاں علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر کاف ہے اور کاف کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر رے ہے تو رے کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر عین ہے، عین کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر لام ہے، لام کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر چھوٹی یہ ہے، پھر اس کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے شین ہے، شین کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے الف ہے، الف کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، اور پھر آگے کاف ہے اور کاف کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے، اور پھر آگے رے ہے، رے کو آپ نے علیحدہ لکھ لینا ہے۔ اسی طرح میں یہاں اپنی والدہ کے نام کی طرف جاتا ہوں، پہلے الف ہے، آپ کو الف نے علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے نون ہے، پھر آپ نے نون کو علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے واو ہے، آپ نے واو کو علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے رے ہے، آپ نے رے کو علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے بے ہے، آپ نے بے کو علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے چھوٹی یہ ہے، پھر آپ نے اس کو علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے بے ہے، آپ نے پھر بے کو علیحدہ لکھ لینا ہے، پھر آگے چھوٹی یہ ہے، آپ نے پھر چھوٹی یہ کو علیحدہ لکھ لینا۔ جب آپ یہ سارا کچھ لکھ لیں گے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ شین کے جو اعداد ہیں وہ کتنے ہیں، تو وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں شین کے جو اعداد، تو آپ نے یہ شین کے 300 ہے تو میں نے یہاں 300 لکھ دیا۔ تو یہ آگے الف ہے، الف کے میں نے یہاں دیکھے کتنے ہیں، تو یہاں 1 ہے تو میں نے یہاں 1 لکھ دیا۔ اب آگے کاف ہے تو میں نے یہاں کاف کے جو اعداد دیکھے وہ 20 ہیں تو میں نے یہاں 20 لکھ دیے۔ پھر آگے رے ہے، رے کو میں نے جب یہاں سے دیکھا تو یہ 200 ہے تو میں نے 200 لکھ دیے۔ پھر آگے عین ہے تو میں نے جب عین کو دیکھا تو اس کے جو اعداد ہیں وہ 70 ہیں تو میں نے 70 لکھ دیے۔ پھر آگے لام ہے تو جب میں نے یہاں لام کے جو اعداد ہیں وہ میں نے دیکھے تو وہ 30 ہیں، پھر میں نے 30 لکھ دیے۔ پھر میں نے چھوٹی یہ ہے، جب میں نے چھوٹی یہ کے یہ اعداد دیکھے تو 10 ہیں تو میں نے 10 لکھ دی۔ اسی طرح پھر آگے شین ہے تو شین کے جو اعداد ہیں وہ 300 ہیں تو میں نے 300 لکھ دیے۔ پھر آگے الف ہے، الف کو دیکھا تو 1 لکھ دیا۔ پھر آگے کاف ہے، جب کاف کے میں نے دیکھے تو 20 ہیں، میں نے 20 لکھ دیے۔ پھر آگے رے ہے تو پھر یہاں میں نے جب رے کے اعداد کو دیکھا تو 200 ہیں تو میں نے 200 لکھ دیے۔ پھر میں یہاں آتا ہوں، اسی طرح پہلے الف ہے تو الف کے جب میں ادھر دیکھتا ہوں تو 1 ہے تو میں نے 1 لکھ دیا۔ پھر آگے نون ہے تو جب میں ادھر نون کے دیکھتا ہوں تو یہ 50 ہے تو میں نے آگے 50 لکھ دیے۔ پھر آگے واو ہے تو جب میں ادھر واو کے دیکھتا ہوں تو وہ 6 ہے تو میں نے 6 لکھ دیے۔ پھر آگے رے ہے تو جب میں رے کے اعداد دیکھتا ہوں تو یہ 200 ہے تو میں نے 200 لکھ دیے۔ پھر آگے بے ہے تو بے کے جب میں ادھر دیکھتا ہوں تو وہ 2 ہے تو میں نے یہاں 2 لکھ دیے۔ پھر آگے چھوٹی یہ ہے، جب میں چھوٹی یہ کے ادھر اعداد دیکھتا ہوں تو یہ 10 ہے تو میں نے یہاں 10 لکھ دیے۔ پھر آگے بے ہے تو جب میں نے بے کے ادھر دیکھے تو 2 ہیں تو میں نے 2 لکھ دیے۔ پھر آگے چھوٹی یہ ہے تو جب میں نے ادھر چھوٹی یہ کے دیکھے تو یہ 10 ہیں تو میں نے 10 لکھ دیے۔ تو اب جب یہ سب میں نے لکھ دیے ہیں تو میں نے جب ان کا ٹوٹل کیا، یہ دیکھیں یہاں یہ میں نے جب علیحدہ علیحدہ کر لیے تو جب میں ان کا ٹوٹل کرتا ہوں یہ دیکھیں 1 اور 1 2، یہاں میں نے 2 لکھ دیے، اور اسی طرح 2 اور 7 9 9 اور 3 12 12 13 14 اور 15، یہاں میں نے 5 لکھ دیے۔ اس کے بعد 3 اور 2 5 5 اور 3 8 اور 2 10، تو یہاں جو ایک بچا وہ 11، یہ ہو گئے 1152۔ تو اب میں ادھر ٹوٹل کرتا ہوں اپنی والدہ کے نام کے، یہاں میں دیکھتا ہوں 1 اور 6 7 7 اور 2 9 9 اور 2 11، 11 کا میں 1 لگا دیتا ہوں اور بقایا بچے گا حاصل میرے پاس 1، تو اس کے لیے میں کہتا ہوں 5 اور 6 7 اور 1 جو حاصل تھا وہ 8 ہو گئے، یہ ہو گئے 281۔ اب جب 1152 میں نے یہاں لکھے اور اپنی والدہ کے جو اعداد ہیں وہ میں نے یہاں لکھے 281، اور ان کو جب جمع کیا 2 اور 1 3 8 5 13 حاصل 1 2 3 اور حاصل جو ہے 4، تو اب یہ
ऊपर से 1 आया, नीचे 1433 हो गए। अब इन 1433 को मैंने 7 पर तकसीम करना है। तो जब मैंने 14 को नीचे लेकर आया तो मैंने 7 का जो पहाड़ा है वो 2 तक पढ़ा, तो ये बराबर पर तकसीम हो गया। उसके बाद मैं ऊपर से 33 जो है वो नीचे ले आया और यहाँ मैंने 7 का पहाड़ा जो है वो 4 तक पढ़ा, तो 4 7 28 होते हैं। तो अगर 33 में से 28 माइनस करेंगे तो बकाया जो बचे वो 5 है। अब जब बकाया जो 5 बचे हैं तो आपने इनमें से अपना सतारा मालूम कैसे करना है। अब आपके 5 बकाया बचे तो आपका ये 5 का जो है वो मारीख हो गया। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर 1 बचे तो कमर, 2 बचे तो अतारद, 3 बचे तो ज़ोहरा, 4 बचे तो शम्स, 5 बचे तो मारीख, 6 बचे तो मुश्तरी, 7 बचे तो जाहिल। अगर 7 पर तकसीम हो जाता है बराबर पर तो फिर भी जाहिल है। तो इस तरह आप अपना जो सतारा है वो आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। आपको किसी को कोई पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपना सतारा या किसी का भी सतारा मालूम कर सकते हैं इसी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि मैंने ये अपने नाम के अदाद वगैरह निकाल कर आपको दिखाए हैं। आपने अपना नाम और अपनी वालदा का लिखना है। वहाँ ये नहीं करना कि कहीं मेरा ही नाम लिखना शुरू कर दें और उसका ही देखना शुरू कर दें कि ये कौन सा सितारा है। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ अपना या किसी दूसरे का सितारा जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, आप ये सब कुछ ना करना चाहते हो, कोई और दोस्त ऐसा हो जो इस तरह के कामों का शौक़ रखता हो और वो ये काम कर ले और उसको पता चल जाए कि उसका सितारा कौन सा है, तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हामी नासर।